العليم. درود پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا، فتنوں کا ایک ایسا دور آئے گا جس طرح چٹائی کے تنکے آگے پیچھے ہوتے ہیں، جس طرح چٹائی کے تنکے آگے پیچھے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اسی طرح انسانوں پر ایسا دور آئے گا کہ طرح طرح کے فتنے اس پر آئے گا. لیکن جو انسان اس فتنے کو قبول کرے گا، اگر کوئی انسان اس فتنے کو جو قبول نہیں کرے گا تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا. اگر اس فتنے کو قبول کرے گا تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور اگر اس فتنے کو قبول نہیں کرے گا تو اس کے دل کے اندر ایک سفید نشان لگ جائے گا. تو پھر اس طرح فرمایا کہ دل دو طرح کے ہو جائے گا. جب انسان کوئی فتنہ اس کے اوپر آئے گا، وہ فتنہ کو قبول نہیں کرے گا تو اس کے دل کے اندر ایک سفید نشان لگے گا، جس سے اس کے دل کے اندر نور بڑھتا جائے گا. اور کوئی انسان اگر اس فتنے کو قبول کرے گا تو اس کے دل کے اندر سیاہ نقطہ لگ جائے گا، پھر اس کے دل کالا ہوتا چلا جائے گا. میرے دوستو، پھر جب انسان کے اندر جب کوئی فتنہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کے دل کے اندر نور بھر جائے گا، پھر اس کے دل سنگ مرمر کی طرح چکنا ہو جائے گا. اور جس طرح سنگ مرمر میں کوئی چیز رکھنے سے وہ قبول نہیں کرتی، وہ پھسل جاتا ہے، اس میں رکتا نہیں، اسی طرح جب انسان کے دل سیاہ سے سفید ہو جائے گا، اس کے دل نور کی طرف بھر جائے گا، پھر کیسے بھی فتنہ آئے گا اس کو فتنہ کیا اثر انداز نہیں کر سکتا. اور جب انسان اس فتنے کو قبول کرے گا تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا اور اس کے دل کالا ہوتا جائے گا، کالا ہوتا جائے گا. پھر نہ وہ نیکی کو نیکی سمجھے گا اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا. جس طرح الٹے پیالے کے اندر کوئی چیز رکھنے سے وہ نہیں رکتی، پھر انسان کے دل جب سیاہ ہو جائے گا، جب کالا ہو جائے گا تو وہ نہ نیکی کو نیکی سمجھے گا، نہ برائی کو برائی سمجھے گا. اس کے دل کے اندر جو بھی چیز بس گیا ہو وہی چیز وہ قبول کرے گا، اسی پر وہ عمل کرے گا. میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کر کے دکھایا. آج کہنے کو تو ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن جب کرنے کا باری آئے تو انسان اپنے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھے کہ میں اللہ کے رسول کی کون سی اطاعت کر رہا ہوں. اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جماعت تھی، یہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ایسی قوم دوبارہ آ ہی نہیں سکتی
جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اور جب تک کہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آ جائے کامیابی نہیں ملے گی. دوست بزرگ حضرت عبیدہ بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زرار جو ہے یہ بعد میں ایمان لایا اور بیٹے نے پہلے ایمان لے آیا. ایک جنگ ہوئی اور یہ عبیدہ بن جرارہ، عبیدہ کا جو باپ ہے وہ کافروں کے طرف سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا، اور عبیدہ کے باپ نے عبیدہ بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی زرار نے مسلمانوں کو للکارا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے. تو اس کے بیٹا میرے دوست تیار ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے مقابلے میں آؤں گا، لڑوں گا. لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ہیں، فرمایا نہیں. آج لوگ دیکھ لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں. میدان کے اندر جاتا ہے، باپ کہنے لگا، زرار کہنے لگا کہ عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میرے تلوار سے مارا جائے گا. عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں. تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جو میں اللہ کے رسول پر کلمہ لے آیا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا ہوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. تو میرا باپ نہیں ہے، میں تیرا بیٹا نہیں ہوں. جو نبی کے سے وفا کرتا ہے وہی میرے رشتہ دار ہے. تاریخ شاہد ہے کہ باپ اور بیٹے کے تلوار تجا کے میدان کے اندر ٹکرائی. باپ اور بیٹے کی تلوار ٹکراتی ہے میرے دوستو. کتنا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھا. ایک موقع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، باپ اور بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بعد میں ایمان لایا تو اپنے باپ کو کہنے لگا ابوبکر صدیق سے کہ ابا فلاں جنگ کے اندر آپ میرے تلوار کے نیچے آ گیا تھا، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. وہ لقمہ تھوک دیتا ہے اور فرمانے لگے کہ اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا میں یہ کبھی نہیں سمجھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. جو نبی کا وفادار نہیں وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کرتے تھے. آج ہم اور آپ صرف کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی قربانی دینے کے باری آئے تو ہم اور آپ پیچھے ہو جاتے ہیں. آج لوگ الیکشن کے لیے پریشان ہیں، دنیا کے جیت اور ہار کے لیے پریشان ہے. اور میرے نوجوانوں، یہ دنیا کے جیت اور ہار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یہ جیت اور ہار دنیا کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اصل جیت اور ہار تو آخرت کی ہوگی. جو آخرت کے اندر جیت جائے گا وہی کامیاب، اور آخرت کے اندر جو ہار گیا وہ ناکامیاب ہو جائے گا. آج میرے دوستو ہم حکومت کو گرا کرتے ہیں، ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکومت چلانے والا ہے یہ اتنا ظالم ہے، اتنا بدمعاش ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے. یہ کیوں؟ ہم نے کبھی اس چیز کو غور کیا ہے؟ اللہ کے بعد نبی نے فرمایا کہ انسان جب خود بخود ظالم ہو جاتا ہے، انسان جب ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، ایک پڑوسی کا خیال نہیں کرتا ہے، لوگ زنا کرتا ہے، لوگ شراب پیتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، لوگ زکات نہیں ادا کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، حج نہیں کرے گا، زکات نہیں دے گا، علماء کی عزت احترام نہیں کرے گا، مساجد کو خیال نہیں رکھے گا، مدرسوں کی کوئی عزت و احترام نہیں ہوگی، پھر تمہارے اوپر ہم نے ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے. پہلے ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں. چاہے ہم میرے دوستو کوئی بھی حکومت آ جائے گی، یاد رکھو میرے اس چیز کو، کوئی بھی حکومت آ جائے گی
حکومت کرنے والا، کوئی حاکم، کوئی بھی بادشاہ ہم پر رحم نہیں ہوگا بلکہ ہم پر ظلم کرے گا۔ اور جب بادشاہ ظلم کرتا ہے اس چیز کی نفرت، جب بادشاہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، آج دیکھ لو میرے دوستو، ہر ایک چیز کے اندر کھانے کے ذائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ظالم بادشاہ جب ظلم کرتا ہے اس کی نحوست کھانے تک آتی ہے، مسلمان انسان تو پریشان ہوتی ہے، پھلوں کے اندر جو غذا ہے اس کے اندر بھی وہ چیز نحوست اثر کرتی ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، نوشیروہ بادشاہ ہے، اپنے قافلے کے ساتھ چلتا ہے اور چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر چلا جاتا ہے۔ نوشیروہ بادشاہ میرے دوستو چلتے چلتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے، اور بچھڑ جانے کے بعد وہ جنگل کے اندر چلا گیا اور کہیں سے اس کو کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ملا۔ بہت دیر کے بعد ایک راستہ نکلنے کا ملتا ہے تو وہ وہاں سے نکل کر سیدھے انار کے باغ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ وہ باغ کے اندر جب پہنچ جاتا ہے تو اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، وہ بھوک لگا ہوتا ہے۔ اب وہاں سے وہ باغ، اس بغیچے کے اندر اس باغ کے مالک کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باغ کے مالک آتا ہے۔ یہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت دور کا مسافر ہوں، مجھے کچھ پلا دو، مجھے کچھ پلا دو۔ وہ لڑکے کو نہیں معلوم کہ یہ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اس لڑکے نے ایک انار کو توڑا، میرے دوستو ایک انار کو توڑتا ہے اور بادشاہ کے پاس اس کو چھلنا شروع کر دیتا ہے، اور بادشاہ کے پاس وہ انار کو نچوڑنے لگتا ہے تو وہ گلاس بھر جاتا ہے۔ جب وہ انار کو دانے کو نچوڑتا ہے تو وہ گلاس بھر جاتا ہے، بادشاہ کو پیش کرتا ہے۔ میرے دوستو جو ہی بادشاہ پیا، وہ جب وہ انار کے جوس کو بادشاہ پیتا ہے، بہت ذائقہ ہے، خوشبو بھی اچھی ہے۔ اس بادشاہ کے دل کے اندر ایک بات آتی ہے کہ یہ دیہات کے رہنے والے کو اتنا اچھا انار مل رہا ہے، ہم تو اپنے محل کے اندر رہتے ہیں، ہم بادشاہ ہو کر بھی ہمیں ایسے پھل نہیں مل رہا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ یہ بات ہم اس سے چھین لیں گے۔ یہ دل کے اندر کہا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہ اپنے دل کے اندر یہ کہنے لگا کہ میں یہ بات کو چھین لیتا ہوں۔ وہ دونوں کے اندر باتیں ہونے لگی اور بہت دیر تک بات ہوئی۔ میرے دوستو پھر وہ بادشاہ کہتا ہے، نوشیروہ بادشاہ کہتا ہے کہ شاید ہماری اور آپ کی یہ آخری ملاقات ہے، یہ پہلی اور آخری ملاقات ہے، ایک اور گلاس ہمیں جوس کا پلا دو۔ میرے دوستو جب وہ نوجوان پھر ایک انار کو توڑتا ہے اور بادشاہ کے سامنے وہ چھلنا شروع کر دیتا ہے، وہ دانہ بھی صحیح نہیں نکلتا ہے، اور جب وہ انار کو نچوڑنا شروع کرتا ہے تو تھوڑا سا پہلے تو گلاس بھر گیا، اب چوتھائی بھی کیا کہ جوس اس کے اندر نہیں نکلا۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے پیا، فرمایا نوجوان وہ تو کوئی خاص کیا کہیں درخت سے تم نے توڑ کر لایا تھا جو اپنے لیے وہ کیا کہ رکھے ہو؟ فرمایا نہیں، فرمایا میں تو اسی درخت سے یہ بھی انار توڑا ہوں۔ فرمایا پھر یہ کیا ہوا؟ پہلے تو گلاس بھر گیا، اب تو آدھا گلاس سے بھی کم ہوا، اس کا ذائقہ بھی عجیب طرح ہے، اس میں خوشبو بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں وہ نوجوان کہنے لگا کہ عالم الغیب تو میرے پروردگار ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ نے کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا، ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے جب کوئی بات کہ اگر وہ ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا تو تیرے انار کے اندر یہ پھل کے اندر کیوں نحوست آ گئی؟ وہ انسان کہنے لگا جب وہ بادشاہ کے دل کے اندر ہوئی یہ ظلم کرنے کا ارادہ ہوا، وہ سانس لیا، وہ ہوا کے اندر پھیلا، ہمارے باغ کے اندر آیا، ہمارے درخت کے اندر آیا، اس کے ٹہنیوں کے اندر، اس کے پھل کے اندر آیا، تو اللہ نے اس کے تمام ذائقہ کو بدل دیا۔ ذرا غور کرو، صرف بادشاہ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس سے
اتنا اچھا یہ باغیچہ ہے، اس کو ہم اپنے اندر لے لیں گے، ابھی ظلم کیا نہیں، ابھی ظلم کرنے کا آرڈر نہیں دیا، اور ہر ایک چیز کے اندر ایسی نحوست پھیل گئی۔ میرے دوستوں، اندر اندر وہ بادشاہ شرمندہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اندر اندر دعا کرنے لگا کہ اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں اس چیز سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ جب تک کہ میں زندہ رہا اور جب تک کہ میری بادشاہیت رہے گی، میں کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ بیٹھے بیٹھے میرے دوست توبہ کر لیا، کوئی وضو کوئی نماز نہیں، بلکہ دل کے اندر کہنے لگا یا اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا۔ میرے دوستو، پھر وہ انسان بہت دیر تک بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے میرے بھائی، اب میرے جانے کا آخری وقت ہو گیا، میں اب جا رہا ہوں، تمہارا دل چاہے تو ایک پیالہ ایک مرتبہ اور جوش پلا دو۔ میرے دوستو، پھر وہ انسان اسی درخت سے ایک دوسری انار کو توڑتا ہے، اور بادشاہ کے سامنے چھلنا شروع کر دیتا ہے، اور بادشاہ کے سامنے جب وہ نچوڑنا شروع کیا تو ابھی دانے باقی ہے، اور گلاس پورے مکمل بھر گیا۔ پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جب بادشاہ نے وہ جوش کو پیا تو پہلے سے بھی جو سب سے پہلے دیا تھا اس سے بھی زیادہ ذائقہ میں کیا تبدیل ہو گئی۔ وہ بادشاہ کہنے لگے میرے نوجوان، ایسا لگتا ہے کہ تو نے اپنے لیے کوئی خاص درخت کو رکھے ہو۔ وہ کہا کہ مجھے قسم لے لو، درخت کے دور کی بات ہے، میں نے تو اس شاخ کی ٹہنیاں بھی نہیں بدلی ہے، تینوں انار وہیں سے توڑا ہوں۔ فرمایا پھر ایسا کیوں؟ ابھی پہلے مرتبہ دیا تو گلاس بھر دیا، دوسری مرتبہ میں کچھ بھی نہیں، ذائقہ تھوڑی سی نکلا اور ذائقہ بھی نہیں، اور تیسری مرتبہ میں ایسا ہے سب سے بہترین ذائقہ ہے، اور انار کے بھی دانے پڑے ہیں اور گلاس بھر دیا۔ وہ پھر وہ نوجوان مسکرائے اور کہنے لگا ہمیں تو نہیں معلوم، عالم الغیب تو میرے پروردگار کی ذات ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لیا، ظلم کرنے سے توبہ کر لیا۔ فرمایا کہ اگر بادشاہ ظلم کرنے سے توبہ کر لیا تو تمہارے انار کے اندر کیا؟ فرمایا وہی چیز اس کے دل کے اندر جو کھڑکی، وہ سانسوں سے وہ ہوا کے اندر پھیلا، پورے کائنات کے اندر پھیل گیا اور ہمارے انار کے اندر آ گیا، اس کا ذائقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا۔ آج میرے دوستو، آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اور آپ یہ چیز نہیں سوچتے ہم کتنے غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ ہمیں نماز کا پتہ نہیں، ہمیں زکات کا پتہ نہیں، ہمیں بھائی بھائی کے اندر نفرت ہے، باپ بیٹے کے اندر نفرت ہے، ماں بیٹی کے اندر نفرت ہے، ہر ایک چیز لوگوں کے اندر، ہر ایک چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ نہیں مقرر کرے گا تو کیا کرے گا؟ آج ہر ایک چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قافلہ پہنچتا ہے۔ کون سے قافلہ؟ ایک حج کرنے کے لیے قافلہ جاتا ہے، اور ایک آدمی راستے کے اندر مر جاتا ہے، ایک آدمی راستے کے اندر مر جاتا ہے، اور کچھ دور وہ قافلے والا جاتا ہے اور ایک قبر کھولتا ہے کہ اس کو میت کو کہاں لے کر جائیں، اس کو راستے میں کہیں دفن کر دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، جب وہ قبر کو کھودا اور میت کو دفن کرنے چاہا تو دیکھا اس قبر کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا کالا سانپ موجود ہے۔ لوگوں نے اس قبر کو اس قبر کو بند کر دیا، اور پھر وہ قافلہ چلتے چلتے بہت دور چلا گیا، اور پھر قبر کو کھودا، اور قبر کو کھودنے کے بعد اس میت کو ڈالنے کے لیے چاہا میرے دوستوں، لیکن پھر وہی سانپ وہاں بھی موجود، اور پھر بہت دور تک چلا گیا، اور پھر قبر کو کھودا کہ میت کو کہاں ہم لے کر جائیں گے، ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ انسان خود حج کرنے کے لیے جا رہا تھا میرے دوستو۔ لیکن جب وہاں بھی تیسری مرتبہ قبر کو کھودا تو دیکھا وہاں بھی وہی سانپ کالا اژدہا موجود ہے۔ اب یہ پورے کے پورے قافلہ جب مکہ
کے اندر پہنچتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، ہم وہ میت کو کیا کریں گے، کہاں دفن کریں گے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خدا کی قسم اگر 1000 مرتبہ قبر کھودو گے، 1000 مرتبہ قبر کھودو گے تو وہ سانپ تم کو وہی موجود ملے گا، اس لیے تم اس کو وہی دفن کر دو۔ اس میت کو پھر وہی جب پہ قبر کو کھودا، تیسری جو قبر کھودا تھا وہی جا کر جب مٹی کو نکالا تو دیکھا وہ سانپ وہی موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے، حج کر کے جاؤ گے اپنے گھر، اس کے بعد اس کے گھر میں جا کر پوچھنا اس کے گناہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں کسی گناہ کے بارے میں اشارہ کرنے چاہتا ہے۔ میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، وہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور جب اس کے گھر کے اندر لوگ آئے اور اس سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا کام کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایسے واقعہ پیش آیا، اس کے بیوی نے بتایا کہ یہ گیہوں کا یہ کاروبار کرتا تھا، یہ اناج کا بیچنے کا کاروبار کرتا تھا، اور جب منڈی سے بوریاں کو بھر کر لاتا تھا تو 4-5 کلو اس میں سے گیہوں کو نکال لیتا تھا اور پھر اس بوریا کے اندر گھاس اور پھوس ڈال دیتا تھا تاکہ وزن مکمل ہو جائے۔ فرمایا یہی وہ گناہ ہے جس کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ اے میرے دوستو آج ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، ہم یہ جو چیز نہیں سوچ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی ساری چیز ہے، جو ان پر وہی چیز نازل ہوا ہے ہمارے اوپر بھی وہی چیز نازل ہوا ہے۔ جس طرح اس کو بھی عذاب ہوگا اس طرح ہمیں بھی عذاب ہوگا، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ سب چیزوں سے بچنے چاہیے۔ آج نفرتیں پھیل گئی، بھائی بھائی کے سب سے بہترین، بھائی بھائی کے سب سے بہترین کیا کہ رشتہ ہے، لیکن ہم نے سب سے خراب کر دیا۔ میرے دوستو کل قیامت کے دن اگر انسان کی نیکی کم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ تو صحیح کسی سے نیکی لے کر آؤ، اگر 1-2 نیکیاں اگر تو لے کر آ جائے گا تجھے جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، جنت کے اندر داخلہ کر دیں گے۔ وہ انسان کہا جائے گا، قرآن کریم اٹھائے گا، اٹھائیے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، ماں اور باپ کا ذکر بعد میں ہے۔ انسان جب نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہوگا تو سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے نیکی کی ضرورت ہے، ذرا نیکی تو دے دو۔ ذرا سوچو کتنا بڑا یہ بھائی بھائی کا رشتہ کتنا بڑا ہے۔ میرے دوستو ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، میں اس کو سنا کر ختم کرتا ہوں۔ 2 بھائی تھے میرے دوستو، 2 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی۔ بڑا بھائی کا شادی ہو گیا، چھوٹا بھائی کا بھی شادی نہیں ہوا تھا، بڑا بھائی کا بال بچے بھی ہو گئے، ان کے جو جائیداد تھا جو زمین تھے وہ تقسیم ہو گیا۔ ان دونوں نے اناج اگائے تو اللہ پاک نے ان دونوں کو بہت دیا۔ اب جب دونوں نے اپنے اناج کو اپنے پاس رکھ لیا تو بڑے بھائی کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو کیا کہیں میرے بچے بھی ہیں اور میرے بچے بھی کمانے کے لائق ہو گئے اور ہم بھی کما رہے ہیں، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یہ کما نہیں پاتا ہے، کیوں نہ ایسا کرو میں اپنے اس اناج میں سے 5 بوری اس کے اناج میں ڈال دوں، گیہوں کا 5 بوری لے جا کر اپنے چھوٹے بھائی کو دے دوں، لیکن اس کو بتاؤ نہیں۔ اور ایسے ہی بڑا بھائی نے کیا، وہاں سے اپنے بوری کو گیہوں کو اٹھایا اور 5 بوری لے جا کر چھوٹے بھائی کے کیا کہ باڑے کے اندر رکھ دیا۔ اب چھوٹے بھائی کے دل کے اندر یہی بات پیدا ہوئی کہ میرا بڑا بھائی ہے وہ بال بچے والا بیوی والا ہے، میں تو اکیلا ہوں، میں تو اکیلا کھانے والا ہوں، کیوں نہ کروں کہ میں کچھ اناج اپنے بھائی کو لے جا کر دے دوں۔ آدھی رات کو اپنے چھوٹا بھائی اٹھتا ہے اور 5 بوری گندم کا اٹھاتا ہے اور بڑے بھائی کے جا کے باڑے میں رکھ دیتا ہے۔ صبح جب ہوئی اور جب صبح ہوئی تو اپنے باڑے کے اندر آیا تو دیکھا کہ جتنا میرے گنتی کے اندر گیہوں کا بوری تھا یہ پورا مکمل ہے۔ چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بڑا بھائی بھی دیکھ رہا ہے، ان سب کے دل کے اندر یہ تھا کہ 5 بوری کم ہونا چاہیے، 5 بوری کم
میرے دوستو اب پھر جب دوسری رات ہوئی تو سوچا کہ آج رات پھر یہی کام کریں گے، اور رات ہوتی ہے دونوں بھائی اپنے اپنے سامان کے اندر 5 بوریاں ڈال کر اور لے جانے لگا۔ راستے کے اندر دونوں بھائی ٹکرا جاتے ہیں، دونوں بھائی راستے کے اندر ٹکرا جاتے ہیں اور کہنے لگا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بھی دیکھا 5 بوری کے دودھ کا، انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے اشارہ میں پتہ چل گیا۔ چھوٹے بھائی نے اشارہ کیا کہ ہم آپ کو یہ گیہوں چھپا کر دینے چاہتے تھے، بڑا بھائی نے کہا کہ ہم بھی آپ کو یہ گیہوں چھپا کر دینے چاہتے ہیں۔ میرے دوستو دونوں بھائی کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے اور دونوں بھائی کی آنکھیں گرنے لگے۔ میرے دوستو اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ایسے بھائی عطا فرمائے، ایسے بھائی کا رشتہ ہے میرے دوستو۔ آج ذرا غور کرو، اسی ماں کے پیٹ سے چھوٹا بھائی بڑا بھائی سب پیدا ہوا ہے، لیکن آج اگر کوئی ایک بھائی گالی دیتا ہے، ماں بہن کی گالی دیتا ہے، کبھی غور کیے ہو کہ کس کو گالی دے رہے ہو؟ کبھی غور کیے ہو کہ کس کے جنہوں نے بڑے بھائی نے جہاں منہ لگا کر اپنی ماں کے دودھ پیا ہے وہ چھوٹے بھائی نے پیا ہے، اس بھائی نے بھی پیا ہے، آج اس ماں کے چھوٹے بھائی گالی دے رہا ہے، بڑے بھائی گالی دے رہا ہے۔ اے میرے دوستو ذرا سوچو، اس لیے یہ بہت بڑا رشتہ پاک ہے۔ یہ دنیا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت پیدا نہیں کرو، ورنہ آخرت کے اندر یہ ہمارے روزہ، یہ زکات، یہ حج کام نہیں آئے گی۔ اگر دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو گیا، دلوں کے اندر کینہ کپٹ رکھو گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزہ، نماز، اگر بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا کوئی چیز نہ حق لے لیا یا چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا کوئی لے لیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکات دے رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، یہ چیز اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نماز الگ چیز ہے، روزہ الگ چیز ہے، یہ کیا کہ زکات دینا الگ چیز ہے، حقوق العباد الگ چیز ہے۔ اللہ جب تک کہ انسان اپنے بندے کا حق معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کا حقوق کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، اور اگر حکومت بدلنے چاہتے ہو، لاسٹ میں آخری بات کہہ دوں میں آپ کو، اگر سکون چاہتے ہو تو بھائی بھائی میں محبت پیدا کرو، ماں بیٹی کے اندر محبت پیدا کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، علماء کی عزت احترام کرو، نماز پڑھو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، گانے کو چھوڑو، قرآن کریم پر آؤ۔ اگر ہم اور آپ نیک بن جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے اوپر نیک بادشاہ مقرر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے